آئیے علم دین کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ علم کیا فضیلت رکھتا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امی تشریف لائے اور آپ سے یہ کہنے لگے کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو 3 چیزیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ ایک عزت، دوسرا بادشاہت اور تیسرا علم دین۔ آپ ان تینوں میں سے کس کو پسند کرتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں علم دین کو پسند کرتا ہوں، اور آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ عزت چاہیے نہ بادشاہت چاہیے، مجھے صرف علم دین چاہیے۔ تو جب آپ نے جبریل امی سے یہ کہا کہ مجھے علم دین چاہیے، تو جبریل امی نے کہا عزت کو اور بادشاہت کو کہ چلو چلو رب تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس چلو۔ تو اس وقت عزت نے اور بادشاہت نے آپ سے یہ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب ہمیں پیدا کیا گیا تھا تو ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ جہاں پر علم دین ہوگا وہاں پر تم دونوں کو بھی رہنا ہوگا۔ تو اب ہم لوگ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، ہم لوگ یہیں رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی عزت ملی اور کیسی بادشاہت ملی، یہاں تک کہ زمین کے اوپر یہ جتنے جانور ہیں، جو پرندے ہیں، جتنی مخلوق ہے، ان تمام کے اوپر آپ کی بادشاہت تھی۔ جنات بھی آپ کے تابع تھے، ہر ایک پر آپ کی بادشاہت تھی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت عطا فرمائی آپ کو۔ تو یہ علم کی برکت ہے کہ جہاں پر علم ہوتا ہے تو وہاں پر ساتھ میں عزت بھی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے ایک بات صاف سمجھ میں آ گئی کہ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پر عزت بھی ضرور ہوتی ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جہاں بھی کوئی علم والا ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے، تو جو انسان جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اس کے سامنے ادب سے کھڑا رہتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ علم والا ہے۔ اگر کوئی عالم ہوتا ہے تو ہم لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ عالم ہے، یہ علم والے ہیں۔ تو یہ ہے علم کا مرتبہ کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عزت بھی ہوتی ہے، لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ اور کسی نے بہت خوب ارشاد فرمایا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے، جاہل وہ اپنے وطن کے اندر بھی اجنبی کی طرح رہتا ہے۔ جاہل اپنے وطن کے اندر بھی اجنبی کی طرح رہتا ہے، اور جو علم والا ہوتا ہے وہ دوسرے وطن کے اندر جا کر بھی جس طرح وہ اپنے خود کے وطن میں رہتا ہے وہاں پر بھی وہ ایسے ہی رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو جاہل ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ڈرا ڈرا رہتا ہے کہ کسی نے اگر کچھ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ شان کے ساتھ چلتا ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی پوچھ لے گا میں جواب دے دوں گا اسے۔ آپ کو اگر کچھ کام ہوتا ہے، کہیں پر کچہری میں جانا ہوتا ہے، تو آپ سب سے پہلے ایسے بندے کو تلاش کرتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے، پھر آپ اسے ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہاں پر میں صرف علم دین کی بات نہیں کرتا، دونوں علم، یہ جو دنیا کا علم ہے اور یہ جو دین کا علم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے، رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو جو سجدہ کیا تھا وہ بھی علم کے لیے کیا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے اور فرشتوں کو نہیں سکھائے گئے تھے۔ تو جب فرشتوں سے پوچھا گیا ان چیزوں کے بارے میں تو فرشتوں کا اس کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا اس کے بارے میں
تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا علم تھا، سکھایا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ تو علم کی بنا پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا تھا۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ امام ابو محمد یحییٰ بن یحییٰ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درس کے اندر حاضر تھے، اور جب آپ درس دے رہے تھے تو یہاں پر یہ حضرت امام ابو محمد بھی حاضر تھے۔ تو جب وہ پڑھا رہے تھے حضرت امام مالک، تو اس وقت ایک شور مچ گیا کہ ہاتھی آیا، ہاتھی۔ تو سارے جو طلبہ تھے وہ سب دوڑنے لگے اور باہر نکل گئے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے، اور یہ جو حضرت ابو محمد یحییٰ بن یحییٰ تھے وہ وہیں پر بیٹھے رہے اور اپنے سبق کے اندر مشغول رہے۔ تو حضرت مالک نے کہا کہ امام ابو محمد، تم اندلس میں رہتے ہو اور وہاں پر ہاتھی نہیں ہوتے، تو جاؤ تم بھی ہاتھی کو دیکھاؤ۔ تو حضرت امام محمد یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ حضرت میں اندلس سے یہاں پر ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ علم دین سیکھتے بھی تھے تو کس طرح سیکھتے تھے۔ اگر آج ہم لوگ سیکھتے ہیں تو کس طرح سیکھتے ہیں کہ بیٹھتے تو ہم یہاں پر توجہ کہیں اور ہوتی ہے ہماری، لیکن وہ دیکھیے کہ وہاں اندلس میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ جاؤ آپ بھی دیکھ کر آؤ تو نہیں گئے، اور کہے کہ میں اندلس سے صرف علم دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو یہ علم دین سیکھنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عبادت علم کا حاصل کرنا ہے، سب سے بہترین عبادت علم کا حاصل کرنا ہے۔ اور حضور کا ارشاد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کچھ حصہ علم دین سیکھنے میں لگا دے، علم دین سیکھنے میں لگا دے، تو اگر وہ پوری رات نفل عبادت کرے اس سے بہتر ہے کہ وہ تھوڑا لمحہ علم دین سیکھ لے۔ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا لمحہ علم سیکھنے میں لگا دے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا کہ سب سے بہترین عبادت علم کا حاصل کرنا ہے۔ اور ہم دیکھیں آج تو لوگوں کو جب بلایا جاتا ہے علم دین کے لیے تو وہ لوگ آتے نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے اسلاف تھے، بزرگ تھے، وہ لوگ علم دین سے کتنی محبت کرتے تھے، وہ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے کتنا لمبا سفر کرتے تھے، کئی میل تک سفر کرتے تھے صرف ایک حدیث کے لیے۔ اور آج مفت میں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے لیکن لوگ سیکھنے نہیں آتے۔ فرمایا گیا کہ شاہ بقی الدین ابن مخلد فرماتے ہیں کہ میری عمر 19 سال تھی اور مجھے علم سیکھنے کا بڑا شوق تھا، بڑا ذوق تھا۔ تو فرمایا کہ میں ایک استاد کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ مجھے علم دین سیکھنا ہے۔ استاد نے کہا کہ آپ اگر ہو سکے تو بغداد شریف چلے جائے اور وہاں پر امام احمد بن حنبل ہیں، ان سے آپ علم دین سیکھیں۔ تو وہ نکل گئے سفر کے لیے۔ اب وہ پانی کے راستے سے جا رہے تھے، کشتی میں سوار تھے۔ فرماتے ہیں کہ کشتی جب ہماری پانی کے اندر تھی تو اچانک طوفان آ گیا۔ اب طوفان آ گیا تو کئی دن تک وہ طوفان چلا۔ اب جب طوفان تھما تو اس کے بعد ہماری کشتی کو جس طرف جانا تھا وہ بالکل الٹ ہو گئی اور کسی اور طرف چلنے لگی۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ کنارے پر اترے اور پھر میں نے پتہ کیا تو یہاں سے بغداد شریف کا راستہ 1.25 مہینہ دور تھا، پیدل 1.25 مہینہ دور تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر طے کیا، راستے میں نے درخت کے پتے کھائے اور پھر میں علم دین سیکھنے کے لیے ایسے ہی آگے بڑھتا رہا اور پھر میں بغداد شریف پہنچ گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی بغداد شریف پہنچ گیا تو کیا پتہ چلا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا جو مدرسہ تھا وہ بند ہو گیا۔
اب آپ سوچیں اتنا لمبا سفر طے کیا علم دین سیکھنے کے لیے اور پتہ چلا کہ مدرسہ بند ہو گیا۔ اب آپ نے پتہ کیا کہ مطلب معاملہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے اس نے امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے، ان کا مدرسہ بھی بند کر دیا ہے۔ اب انہوں نے پتہ لگایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو گرفتار کہاں کیا گیا ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ ان کو ان کے گھر کے اندر ہی نظر بند کر دیا گیا ہے اور گھر کے آس پاس پہرے دار بٹھا دیے ہیں۔ اب آپ نے کسی سے پوچھا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر بتا دے، تو کسی نے کہا کہ میں آپ کو خاموشی کے ساتھ وہاں لے چلوں گا اور اشارہ کر دوں گا کہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے، تو کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں پر پہنچے اور امام احمد بن حنبل کا جیسے ہی گھر آیا تو اس نے اشارہ کر دیا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تو پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ واپس چلے آئے اور پھر رات کو سوچنے لگے کہ اب میں علم دین کیسے سیکھوں۔ تو اب آپ کے دماغ میں ایک طریقہ آیا، جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے سارے بال بکھیر دیے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور ہاتھ میں ایک کاسا لے لیا اور فقیر کی شکل اختیار کر لی، اور اس کے بعد پھر بغداد کی گلیوں میں گھومنے لگے، اور پھر گھومتے گھومتے امام احمد بن حنبل کی گلی میں پہنچ گئے اور پھر اس دروازے پر جا کر دستک دی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، خوبصورت امامہ اور خوبصورت چہرہ امام احمد بن حنبل کا، اور آپ نے جب جیسے ہی وہاں پر پہنچی آپ، تو امام احمد بن حنبل نے آپ کو مطلب ایک دینار دیا، کیونکہ آپ نے فقیر کی شکل اختیار کی تھی، ایک دینار دیا۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میرے اوپر تو پابندی لگی ہوئی ہے، میں کسی کو علم نہیں سکھا سکتا، میں کیسے سکھاؤں گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں ہر روز آپ کے پاس اسی طرح بھکاری بن کر آؤں گا، آپ مجھے صرف ایک حدیث سکھا دینا۔ ہر روز میں آپ کے پاس بھکاری بن کر آیا کروں گا، آپ مجھے ہر روز ایک حدیث سکھا دینا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک اسی طرح بھکاری بن کر حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ہر روز حدیث سیکھنے کے لیے جاتا تھا، ہر روز ایک حدیث میں سیکھتا تھا، 1 سال تک اس طرح میں سیکھتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ جو بادشاہ تھا وہ مر گیا، ایک نیا بادشاہ آیا، اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہ اچھا تھا تو اس نے ساری پابندیاں ہٹا دی اور حضرت امام احمد بن حنبل کو ایک مدرسہ بنا کر دیا، اور آپ کو اجازت بھی دی کہ آپ اب تبلیغ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بھی طلبہ حاضر ہوئے وہاں پر علم دین سیکھنے کے لیے، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو حقیقی فیض تھا، میں علم تو سب کو سکھاؤں گا، لیکن حقیقت میں جو فیض تھا وہ تو اس بندے نے حاصل کر لیا، جو 1 سال تک بھکاری بن کر میرے پاس ہر روز آتا تھا اور ایک حدیث سیکھ کر جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں یہ علم کی چاہت، اگر ہم ہوتے تو وہاں سے لوٹ آتے کہ وہاں پر تو پابندی لگ گئی ہے، لیکن انہوں نے فقیر کی شکل اختیار کر لی اور ہر روز 1 سال تک ہر دن ایک حدیث سیکھنے جاتے تھے وہاں پر۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کا مرتبہ کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے۔ آج ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ علم مل جاتا ہے، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ عمر ہے علم سیکھنے کی، بڑی آسانی سے مل بھی رہا ہے تو سیکھ لے، کیونکہ ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر وہ روتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ ہم نے ہماری پوری زندگی گزار دی، ہمیں صحیح سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ وہ لوگ روتے ہیں، اور آج ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح یا شام کو چلا وہ جنتی ہے۔ جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح یا شام چلا وہ جنتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جب طالب علم اپنے گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پیر کے نیچے نورانی فرشتے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کسی بندے کو اگر عزت دی جاتی ہے تو اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیا جاتا ہے،
اور وہ کتنا بھی چاہتا ہے؟ بہت اگر زیادہ حد کرے تو 1 کلومیٹر تک، پھر تو ایسے ہی چلنا ہے اس کو نیچے ہی۔ لیکن جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب وہ جتنا بھی چلتا ہے، جتنا بھی، تو فرمایا کہ وہاں تک نوری فرشتے اپنے پر کو بچھا دیا کرتے ہیں، اور وہ بچہ اس کے اوپر چلتا ہے، وہ طالب علم اس کے اوپر چلتا ہے۔ تو یہ طالب علم کا مرتبہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نوری فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے کہ آپ اس کے پیر کے نیچے اپنے پر کو بچھا دیا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں الگ الگ طریقے سے، لیکن سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ تو فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم سیکھے اور اپنے بھائی کو سکھا دے۔ سب سے افضل صدقہ کہ مسلمان علم سیکھے اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو سکھا دے۔ اور ایک اور حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ جب بندہ مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 اعمال کے، سوائے 3 اعمال کے۔ سب سے پہلا صدقہ جاریہ، کہ اگر اس نے اپنے پیسوں سے کوئی مسجد بنوا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، تو جب تک لوگ اس کو استعمال کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ دوسرا نیک اولاد، اگر نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہیں تو اس کا بھی وہ جو نیک کام کریں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، یعنی اس نے بہت سارے لوگوں کو علم سکھا دیا، اب وہ مر گیا، اب اس نے جو علم سکھایا تھا اس کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں، تو جو عمل کرتے ہیں ان تمام کا ثواب اس بندے کو ملے گا۔ سب کو تو ملے گا ہی ملے گا، اس بندے کو ملے گا، کیونکہ اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ بندہ چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو ہو سکے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جتنا آتا ہے، زیادہ نہیں، جتنا بھی آتا ہے ہم دوسروں کو سکھا دیا کریں، تاکہ اگر وہ عمل کرتے رہیں گے تو ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری بات، اسلام کے اندر کسی انسان کو فضیلت نہیں ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، کسی کو فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جب بات علم کی آتی ہے، بات علم کی آتی ہے تو پھر یہاں پر فرمایا گیا کہ ہاں اب کوئی افضل ہے، اب کوئی فضیلت والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو علم والا ہے اور جو بغیر علم والا ہے وہ ہرگز برابر نہیں ہے۔ جو علم والا ہے اور جو بغیر علم والا ہے وہ ہرگز برابر نہیں ہے۔ تو اسلام کسی چیز کے اندر یہ نہیں فرماتا کہ یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، لیکن علم کے معاملے میں صاف فرما دیا کہ جو علم والا ہے وہ افضل ہے۔ تو یہاں سے ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جب بھی وقت ملے تو علم دین حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو رب تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔